السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، قاسم بہت محنتی آدمی تھا۔ وہ ہر روز منہ اندھیرے اٹھتا، غسل کرتا، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھتا اور پھر کلاڑا لے کر جنگل کا رخ کرتا۔ ظہر کی نماز تک لکڑیاں کاٹتا اور پھر انہیں گدھے پر لاد کر شہر آ جاتا۔ اس کا گدھا جنگل کی گھاس چر چر کر خوب موٹا تازہ ہو گیا تھا اور دو گدھوں کے برابر لکڑیاں اٹھا لیتا تھا۔ گھر بندھے ہوئے تھے، وہ انہی کو لکڑیاں دیتا۔ اس نے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی پال رکھا تھا جسے اس کی بیوی چرانے لے جاتی تھی۔ بیوی بھی اس کی طرح محنتی تھی، منہ اندھیرے اس کے ساتھ اٹھ بیٹھتی، فجر کی نماز پڑھتی اور پھر جانوروں کا دودھ دوہتی، باڑا صاف کرتی اور مینگنوں کو دھوپ میں پھیلا دیتی۔ میاں کو روٹیاں پکا کر دیتی اور دوپہر کی روٹی ساتھ باندھ دیتی۔ دونوں میاں بیوی خوب کام کرتے اور خوب آرام کرتے۔ ان کی زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ ایک شام میاں بیوی اداس تھے، چولہے کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میاں بولا، بیوی، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بس ایک اولاد نہیں دی۔ بیوی بولی، اس کی مرضی، کون اس کے آگے دم مارے؟ اللہ ہمیں اولاد دے دے تو ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ میں تو ہر روز اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ ہم پر مہربانی کرے اور ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرے۔ میں بھی ہر روز دعا مانگتی ہوں، ہر روز اللہ سے التجا کرتی ہوں کہ ہمیں زیادہ نہ صحیح 2 بچے ہی دے دے۔ آج میں ایک اللہ کے بندے کے پاس جاؤں گا، اسے اپنی آرزو بتاؤں گا۔ ضرور جانا، شاید ہمارے لیے دعا کرے اور ہماری مراد پوری ہو جائے۔ دونوں میاں بیوی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے۔ صبح دونوں اٹھے اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے۔ قاسم اس دن لکڑیاں کاٹنے نہ گیا بلکہ اللہ کے بندے کے پاس گیا۔ وہ اللہ کا بندہ اسے گھر نہ ملا بلکہ پتہ چلا کہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے پہاڑی پر گیا ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت وہ لوٹے گا۔ قاسم وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے اللہ کے بندے کا انتظار کیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ آ گیا۔ اس نے کاندھے سے بڑے بڑے 2 جھولے لٹکا رکھے تھے۔ قاسم کو دیکھتے ہی بولا، کیوں میاں، کون ہو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اے بزرگ، میں قاسم لکڑ ہارا ہوں، آپ تھوڑا آرام کر لیں تو میں اپنا حال سناؤں۔ بھائی، زندگی میں آرام کہاں، وہ تو مر کر ہی نصیب ہوگا، ابھی تو ہمیں کام ہی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ اسے اپنے حجرے میں لے گئے۔ یہ اللہ کا بندہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جہاں چند جھونپڑے تھے۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد اور اللہ کے بندے کا حجرہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ اللہ کے بندے نے جھولے ایک کونے میں رکھے، حجرے میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے بندے نے کہا، ہاں اب سناؤ اپنا حال۔ اے بزرگ، میرے پاس کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کی کوئی کمی نہیں، بس کمی ہے تو ایک اولاد کی۔ اولاد کی کمی ہے؟ جی ہاں، رات دن اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، نہ جانے اللہ کے یہاں ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ضرور قبول ہو جائے گی، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ کے بندے نے لکڑ ہارے کو تسلی دی اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا۔ پھر اس نے لکڑ ہارے سے کہا کہ مسجد میں جا کر اذان دے۔ قاسم مسجد میں چلا گیا۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا، ماٹ بھرے، وضو کیا اور اذان دی۔ لکڑ ہارے کی آواز بڑی گرجدار تھی، دور دور تک گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم ہو گیا، مسجد بھر گئی۔ یہ لوگ کچھ دور نہر کھود رہے تھے اور نئی بستیاں بسانے میں لگے تھے۔ مسجد کے آس پاس کے جھونپڑوں سے بھی لوگ نکل آئے اور اللہ کے بندے نے نماز پڑھائی اور آخر میں یوں دعا مانگی، اے اللہ، تو ہی سبھی کو پالتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ وہ لوگ جو محتاج ہیں، بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، تو ان کا حال جانتا ہے۔ ان کی مشکلیں آسان کر، ان پر اپنی عنایتیں کر، محتاج کو غنی کر، بیمار کو تندرست کر، بے اولاد کو اولاد دے، سب پر اپنا فضل کر، اپنا کرم کر۔ دعا مانگنے کے بعد لوگوں نے اللہ کے بندے سے مصافحہ کیا، بعض وہیں رک گئے، باقی رخصت ہو گئے۔ قاسم بھی مسجد میں بیٹھا رہا۔ اللہ کا بندہ حجرے میں گیا اور کسی پیڑ کی ایک شاخ اٹھا لایا۔ قاسم کو پیڑ کی شاخ تھما کر بولا، رات کو اسے پانی میں بھگو دینا اور صبح اٹھ کر پانی پی لینا۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگنا، وہ مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اور دیکھو، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، کیونکہ وہی سب کو دیتا ہے۔ بندے سے کبھی کچھ نہ مانگنا، بندہ تو خود اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟
قاسم نے اللہ کے بندے کی باتیں غور سے سنی اور اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے اللہ کے بندے کی باتوں پر عمل کیا۔ 1 سال کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ شکل بالکل اسی جیسی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایک بکرا ذبح کیا، کھانا پکایا اور گاؤں والوں کو کھلایا۔ اگلے سال چاند سی لڑکی پیدا ہوئی۔ دونوں میاں بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے گھر میں اب کسی شے کی کمی نہ رہی۔ 12 سال ہنسی خوشی میں گزر گئے۔ بہن بھائی سیانے ہو گئے اور ماں باپ کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ پھر کار رقصہ کیا ہوا، گاؤں میں کوئی بیماری پھیل گئی، لوگ مرنے لگے، آدھی بستی خالی ہو گئی اور قاسم کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ قاسم کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کی بیوی بہت ہمت والی تھی، گھر کا سارا کام کرتی تھی، بھیڑ بکریاں چراتی تھی۔ اب وہ بات نہ رہی، 1 اور 2 11 ہوتے ہیں۔ بیوی نہ رہی تو گھر کا سہارا نہ رہا۔ 11 کے بجائے اب وہ اکیلا ہی تھا۔ اس کا بیٹا بیٹی بھی کام کرتے لیکن اپنی ماں کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ قاسم کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ گاؤں میں جو وبا پھیلی تھی وہ جاتی رہی، لیکن قاسم پر اس کا اثر ہوا۔ بچ تو گیا لیکن اس کا ایک بازو مارا گیا۔ ایک ہاتھ کے بیکار ہونے سے وہ کام کرنے کے لائق نہ رہا۔ اب اس کا بیٹا لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتا، دونوں باپ بیٹے مل کر کام کرتے اور یوں ان کی آمدنی میں فرق نہ آیا۔ اس پر بھی قاسم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، اے اللہ، تو جس حال میں اپنے بندے کو رکھے اسی میں وہ خوش ہے۔ اس کا بیٹا باپ کے صبر و شکر کو دیکھ کر حیران ہوتا۔ گاؤں میں ایک چلاک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا خاوند بیماری سے مر چکا تھا۔ ایک چھوٹی بچی تھی اس کی۔ بڑھیا نے دیکھا قاسم ایک ہاتھ سے تو معذور ہوا ہے لیکن اس کا بیٹا اس کا سہارا بن گیا۔ باپ بیٹا مل کر خوب کماتے ہیں، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، بھیڑ بکریوں کی وجہ سے دودھ دہی کی ریل پیل ہے۔ یہ سوچ کر ایک دن چلاک بڑھیا آئی اور قاسم سے باتیں کرنے لگی۔ بولی، بیٹا جو کچھ ہوا سو ہوا، بیماری نے تمہارا گھر بھی برباد کیا، ہمارا گھر بھی۔ بڑی اماں، جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ وہ تو ٹھیک ہے قاسم، لیکن ہم تو کہیں کے نہ رہے، ہمارا تو کوئی ہے نہیں، اللہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تو ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، ہمیں تو کوئی بندہ ہی سہارا دے گا تو بات بنے گی۔ کیا سہارا چاہیے بڑی اماں؟ مجھے اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کے لیے سہارا چاہیے۔ چالاک بڑی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ میں کیا کر سکتا ہوں بڑی اماں، بتاؤ؟ سب کچھ کر سکتے ہو، تمہارا گھر اجڑا ہے، بیوی اللہ کو پیاری ہوئی ہے، تم گھر آباد کر سکتے ہو، میری بیٹی سے 4 کلمے پڑھ لو۔ قاسم سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی۔ چالاک بڑھیا چلی گئی۔ 2-3 دن کے بعد پھر آئی۔ بولی، سوچ ہی سوچ میں عمر گزار دو گے یا کوئی فیصلہ بھی کرو گے؟ فیصلہ کیا کرنا، تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر چالاک بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بار پہلے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، تب غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو تھے۔ قاسم نے نکاح پڑھوا لیا۔ بچوں کی سوتیلی ماں گھر میں آ گئی۔ اس کا نام سعیدہ تھا۔ چالاک بڑھیا اور اس کی بیٹی 2-4 مہینے تو چپ رہے، پھر انہوں نے پر پرزے نکالنا شروع کیے۔ ایک دن دونوں بہن بھائی بکری کا دودھ دو رہے تھے۔ انہوں نے گھڑا بھر لیا تھا کہ ایک بکرے نے ادھم مچایا اور ٹھوکر مار کر دودھ والا گھڑا گرا دیا۔ ان کی سوتیلی ماں سعیدہ نے انہیں دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ قاسم کو خبر ملی تو اس نے بیوی سے کہا، بچوں نے نقصان کیا اور تم نے انہیں کچھ نہ کہا۔ بیوی تو چپ رہی، لیکن چالاک بڑھیا بولی، نہ بھیا، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لوگ کہیں گے سوتیلی ماں سوتیلی اولاد پر ظلم کرتی ہے۔ ہاں اور کیا، سعیدہ بولی، ہم انہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، بچے تمیز کیسے سیکھیں گے؟ قاسم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس نے اس طرح نرمی برتی تو بچے یوں ہی نقصان کرتے رہیں گے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ قاسم بیمار پڑ گیا، اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ اسے خطرہ پیدا ہوا کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اسے اللہ کے بندے کا خیال آیا۔ وہ بیوی کو سب باتیں سمجھا کر اللہ کے بندے کے ہاں چلا گیا۔ قاسم کے جاتے ہی چالاک بڑھیا نے گھر کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس نے اپنی بیٹی سعیدہ سے کہا، دیکھو ہمارے ہاتھ سونے کی کان لگی ہے، ذرا ہوشیاری سے کام لینا۔ ہاں وہی کچھ تو کرتی ہوں جو تم بتاتی ہو، وہی کچھ کرنا جو میں بتاؤں۔ ان بچوں سے ہوشیار رہنا،
یہ سپولیے ہیں سپولیے، کیا کروں ان سپولیوں کو؟ تجھے بس اتنا کرنا ہے کہ ان سے پیار کرتی رہے، جب میں چھڑی اٹھاؤں تو نے جھوٹ موٹ چھڑی سے بچانے کی کوشش کرنا، میں ان سپولیوں سے نمٹ لوں گی۔ ہوں کہہ کر سعیدہ چپ ہو گئی۔ قاسم کے جاتے ہی چالاک بڑھیا نے ہاتھ میں بید لیا، انگلی بھر موٹائی کا یہ بید بدن پر پڑے تو نیل پڑ جائے۔ صبح منہ اندھیرے اٹھی، دونوں بہن بھائیوں کو بید رسید کیا، جو گرم گرم بچھونوں پر پڑے سو رہے تھے۔ بیچارے بلبلا اٹھے، اپنا بدن سہلانے لگے۔ بہن بولی، کس نے مارا ہے ہمیں؟ چالاک بڑھیا ہنسی اور بید ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، کون مار سکتا ہے میرے سوا؟ کس کی مجال ہے کہ تمہیں ہاتھ لگائے؟ سوتیلی ماں جو جاگ رہی تھی خراٹے لینے لگی تاکہ بچے سمجھیں کہ وہ سو رہی ہے۔ لیکن آپ نے ہمیں کیوں مارا نانی اماں؟ بھائی بولا، اس لیے مارا کہ تمہیں معلوم ہو جائے رات کا خاتمہ ہے، دن چڑھنے کو ہے، اٹھو اور کام کرو۔ لیکن ابھی تو ماں بھی سو رہی ہے، اس کی برابری کرتی ہے گستاخ لڑکی۔ چالاک بڑھیا نے بید رسید کرتے ہوئے کہا، چل اٹھ کے چکی چلا اور آٹا پیس۔ مٹی کے دیے کی روشنی میں چالاک بڑھیا کی صورت بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ لڑکی ناصرہ ڈر گئی اور جھٹ پٹ بچھونا سمیٹ کر چکی کے پاس جا بیٹھی۔ بوری بھر گیہوں پاس دھرے تھے، اتنے سارے دانے تو وہ دوپہر تک بھی نہیں پیس سکتی تھی، پھر اکیلی تو تھک کر چور ہو جائے گی۔ وہ اللہ کا سہارا لے کر چکی چلانے لگی۔ بڑھیا بید لے کر سر پر آن کھڑی ہوئی اور بولی، دانوں کو لے کر ہی نہ بیٹھنا، جھٹ سے آٹا پیس اور پھر باڑے کو صاف کر، ہر طرف مینگنوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا چلی گئی اور اس نے باہر سے کوٹھڑی کی کنڈی لگا دی۔ چکی گھر گھر چلنے لگی، چٹکی چٹکی آٹا پیسنا۔ بوری بھر گیہوں وہ کیسے پیس سکتی تھی؟ بڑھیا کی خوفناک صورت اس کے بید کی چوٹ سے ڈرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ غم ہلکان کرنے کے لیے گانا گانے لگی، جان کو ہلکان کروں، کیسے کام آسان کروں، بن پڑے تو بھاگ چلوں، خود کو نہ بے جان کروں، اپنے سر کو پھوڑوں میں، دیواروں کو توڑوں میں، حجرے کو دالان کروں۔ الٹی الٹی بڑھیا ہے، شیطانوں کی گڑیا ہے، پورا میں ارمان کروں، انسان کو حیوان کروں۔ چل چکی ری چل چکی، بڑھیا ہو ہکی بکی، میں اس کو حیران کروں۔ یہ گیت ادھر ختم ہوا، ادھر چکی اتنی تیزی سے گھومنے لگی جیسے آندھی چل پڑی ہو۔ اس نے فوراً اتنی چھوڑ دی اور مٹھیاں بھر بھر گیہوں ڈالنے لگی۔ ادھر گیہوں ڈالتی، ادھر وہ آٹا ہو جاتا۔ وہ گیہوں ڈالتے ڈالتے اور آٹا سمیٹتے سمیٹتے تھک گئی۔ جب آٹا سمٹ گیا تو وہ بے جان ہو کر گر گئی۔ دیوار میں ہوا اور روشنی کے لیے سوراخ تھا، اس میں سنہرے رنگ کی ایک چڑیا آ بیٹھی اور چہچہانے لگی، یوں لگا جیسے وہ اسی کا گیت گا رہی ہو۔ تھکن کے مارے ناصرہ نے آنکھیں موند لیں۔ اس نے سنہری چڑیا کا دلکش گیت سنا تو آنکھیں کھولیں۔ سنہری چڑیا گا رہی تھی اور ناصرہ اسے دیکھ رہی تھی۔ گانے کے بعد سنہری چڑیا کچھ اس طرح ہنسی جیسے جانور نہیں لڑکی ہو۔ ناصرہ بہت حیران ہوئی، گیت سن کر اس کی تھکن جاتی رہی اور وہ یوں تازہ دم ہو گئی جیسے اس نے ذرا محنت نہ کی ہو۔ سنہری چڑیا نے جواب دینے کے بجائے کہکا لگایا، شاید یہی اس کا جواب تھا۔ اسی دن دروازے پر آہٹ ہوئی، پھٹ سے دروازہ کھلا اور چالاک بڑھیا بید لیے حجرے میں داخل ہوئی۔ جب گیہوں کی بوری خالی اور زمین پر آٹے کا ڈھیر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دیواروں اور چھتوں کو اچھی طرح دیکھا کہ کہیں سے کوئی اینٹ نہ سرکی تھی، کہیں کوئی دراڑ نہ پڑی تھی، شگاف نہ پڑا تھا۔ وہ تو جیسے گونگی ہی ہو گئی۔ اس نے جی ہی جی میں کہا، اس چھوکری نے تو 10 عورتوں کا کام اکیلے کر دیا۔ پھر ناصرہ کو دیکھ کر بولی، کیوں ری، آٹا تو نے کیسے پیسا ہے؟ چکی سے پیسا ہے۔ چکی سے تو پیسا ہے، لیکن تیرے ساتھ اور کون تھا؟ میں تھی اور چکی تھی۔ چالاک بڑھیا نے بہت کریدا کہ ناصرہ نے ایسا کام کیسے کر لیا جو بالکل اس کے بس کا نہیں تھا، لیکن ناصرہ بھی بڑی پکی نکلی۔ اس نے چکی کے اپنے آپ چلنے والی بات نہ بتائی اور سنہری چڑیا کا ذکر بھی نہیں کیا۔ شیطان کی خالہ تو بید لیے کسی اور ہی نیت سے آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ناصرہ نے بڑی مار کی تو بوری کا چوتھائی گیہوں ہی پیس لیا ہوگا اور وہ اس کی ایسی پٹائی کرے گی کہ یاد ہی کرے گی، لیکن یہ سب کچھ نہ ہوا۔ پھر بھی وہ رہ نہ سکی۔ اس نے پوچھا، کتنی دیر ہوئی اناج پیسے؟ ناصرہ اس کی نیت بھانپ گئی اور بولی، ابھی تو پیس کر ہٹی ہوں نانی اماں، بڑی جلدی پیس لیتی ہے۔ اس نے بید رسید کرتے ہوئے کہا،
وہ ٹانگ سے لانے لگی جہاں بیت پڑا تھا۔ چل اسے بوری میں بھر اور گھسیٹ کر باورچی خانے میں رکھ، اور ہاں دیکھ بچی کو بھوک لگی ہے، جھٹ سے آٹا گوندھ اور روٹی پکا۔ اچھا نانی اماں، پھر ساری بکریاں دو، انہیں باہر نکال، میں چرانے لے جاؤں گی، اور جھٹ باڑے کو صاف کر کے مینگنے باہر جا کر پھیلا۔ اچھا نانی اماں، میرے پاس جھٹ سے آ جانا، بکریاں سنبھال لینا، بہت سے کام پڑے ہیں کرنے کو۔ یہ کہہ کر چالاک بڑھیا دفع ہو گئی۔ ناصرہ نے آٹا بوری میں بھرا اور اسے گھسیٹ کر باورچی خانے میں رکھ آئی، جہاں اس کی سوتیلی ماں بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، اس کی اپنی بیٹی سو رہی تھی۔ ناصرہ کا بھائی عامر کلاڑا سنبھال کر لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا، بکریوں کا دودھ دوہنا تھا، باڑا صاف کرنا تھا۔ ناصرہ اب نئی مشکل میں پڑ گئی، باڑا کئی دن سے صاف نہ ہوا تھا، مینگنوں کی تہ پر تہ جمی پڑی تھی۔ وہ اکیلی تو کیا، اس جیسی 10-20 لڑکیاں بھی مل کر کام کریں تو مشکل سے پورے دن میں باڑے کی صفائی ہوتی۔ ناصرہ بہت غمگین ہوئی اور چپ ہو گئی، خالی گھڑا اٹھایا اور دودھ دوہنے باڑے میں چلی گئی۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ بکریوں کے تھنوں کو ذرا سا ہاتھ لگاتی تو دودھ کی دھاریں اپنے آپ جاری ہو جاتیں۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے مٹکا بھر گیا اور وہ اٹھا کر سوتیلی ماں کے پاس رکھ آئی۔ چالاک بڑھیا نے جب یہ دیکھا تو لپک کر باڑے میں گئی۔ اس نے ایک ایک دودھیا بکری کے تھن دیکھے، کسی میں بوند بھر بھی دودھ نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی لیکن گتھی سلجھا نہ سکی، پلٹ کر آئی اور بولی، کیوں ری، اتنی جلدی تو نے دودھ کیسے دو لیا؟ نانی اماں، میں تو اتنی جلدی ہی دودھ دوتی ہوں، چل جھٹ سے ریوڑ کو باہر نکال، میں اسے چرانے لے جاؤں گی۔ ناصرہ لپک کر گئی، اس نے چھڑی سے بھیڑ بکریوں کو باہر نکالا۔ بڑھیا نے ریوڑ کو سنبھال لیا اور بولی، جھٹ سے باڑا صاف کر کے آ۔ اچھا نانی اماں، کرتی ہوں۔ ایک کام تو خیر و عافیت سے ہو گیا، اب دوسرا کام تھا۔ وہ اکیلی یہ کام کیسے کرے گی؟ گھر میں بیلچا رکھا تھا، اس کی ماں اسی سے باڑا صاف کرتی تھی، لیکن آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی تھی، روز کا کام روز کرتی تھی۔ ناصرہ اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اب تو صورت ہی اور تھی، کئی دن کا اکٹھا کام، وہ اکیلی جان۔ اس نے اللہ کا نام لے کر بیلچا اٹھایا اور باڑے میں جا کر مینگنے اٹھانے لگی۔ اب پھر وہی ہوا، ہاتھ کی ذرا سی حرکت سے بیلچا مینگنوں سے بھر جاتا اور وہ جگہ آسانی سے صاف ہو جاتی۔ اس نے باڑے کی ساری مینگنے ایک جگہ رکھ کر ڈھیر کر دیں اور پھر آسانی سے ٹوکرے بھر بھر کر انہیں باہر میدان میں پھیلا دیا۔ جب وہ یہ تمام کام کر چکی تو سنہری چڑیا باڑ پر آ کر بیٹھی اور گانے لگی۔ جب گانا ختم کر چکی تو ناصرہ نے پھر سوال کیا، تو کون ہے چڑیا؟ چڑیا نے کوئی جواب نہ دیا اور کہکا لگا کر اڑ گئی۔ ناصرہ سمجھ گئی یہ سنہری چڑیا اس پر مہربان ہے، اور اسی کی وجہ سے چکی نے آٹا پیسا، بکریوں نے دودھ دیا اور بیلچے نے باڑا صاف کیا۔ ناصرہ کے سارے کام آسانی سے ہو رہے تھے، لیکن چالاک بڑھیا کی ہیبت دل پر طاری تھی۔ اس کی صورت ہی ایسی ڈراؤنی تھی، لمبے لمبے سفید بال کمر سے نیچے تک جاتے تھے، آنکھیں لال انگارا، دانت بڑے بڑے، ناک لمبی، ہونٹ موٹے موٹے، اور پھر سنگ دل ایسی کہ خواہ مخواہ چیختی چلاتی اور ناصرہ کے سر پر کھڑی ہو کر بید ہوا میں لہراتی۔ ناصرہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے سے اسے جواب دیتی۔ وہ جو کچھ کہتی ناصرہ چپ چاپ سنتی، جو کام کہتی اسی آن میں کر دیتی۔ آٹا پیسنے کے فوراً بعد اس نے دودھ دوہا، دودھ دوہنے کے بعد مینگنے اٹھائیں اور اب ریوڑ چرانے چلی گئی۔ چالاک بڑھیا ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ کر رہی تھی۔ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جو بکریوں کا پیچھا کرتا اور انہیں ادھر ادھر جانے سے روکتا۔ چالاک بڑھیا نے جب ناصرہ کو آتے دیکھا تو وہ حیران ہو کر بولی، تو باولی ہو گئی ہے کیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ناصرہ وہ کام جو ایک ہفتے میں ختم نہ ہوتا کس طرح آنن فانن کر لیتی ہے۔ جب ناصرہ بڑھیا کے قریب آئی تو چالاک بڑھیا بولی، کیوں ری، باڑا صاف کیے بغیر ہی چلی آئی؟ نہیں تو نانی اماں۔ اچھا، تو کیا باڑا اچھی طرح صاف کر کے یہاں آئی ہے؟ ہاں نانی اماں، دیکھتی ہوں جا کر، اگر ایک مینگن بھی مجھے باڑے میں ملی تو تیری خیر نہیں، بیت سے تیری کھرڑی ادھیڑ دوں گی۔ ناصرہ چپ ہو گئی۔ چالاک بڑھیا نے اسے چھوٹی سی گھونڈی دی۔ یہ بانس کی چھڑی تھی جس کے سرے پر آدھے دائرے والی ہلال نما چھری بندھی ہوئی تھی۔ یہ آدھی گول چھری بڑی تیز تھی۔ چالاک بڑھیا اس کے ذریعے پیڑوں کی پتلی پتلی ٹہنیاں توڑ کر بکریوں کے آگے ڈالتی۔ گھونڈی دے کر بولی، پتے ٹہنیاں توڑ توڑ کر بکریوں کو کھلا،
خبردار جو غفلت برتی، ایک جانور بھی بھوکا رہا تو تجھے کھانے کو روٹی نہیں دوں گی۔ چالاک بڑھیا نے ہوا میں بید لہراتے ہوئے کہا۔ جب وہ ہوا میں بید لہراتی تو ناصرہ ڈر جاتی، اس کا فوراً حکم مانتی اور بھول کر بھی کوئی شکوہ شکایت نہ کرتی۔ میں تیرا جھوٹ سچ معلوم کروں گی، دیکھتی ہوں جا کر باڑا کیسا صاف کر کے آئی ہے۔ چالاک بڑھیا چلی گئی اور ناصرہ ریوڑ چلانے لگی۔ پہاڑوں پر چھوٹے بڑے ہر قسم کے پیڑ تھے، بڑے بڑے پیڑوں کی ٹہنیاں بھی بڑی بڑی تھیں اور ان پر پتے بھی بہت خوب تھے، لیکن گھونڈی چھوٹی تھی، ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ اس نے ایک نیچی ٹہنی کی طرف گھونٹی بڑھائی تو پیڑ کی چوٹی کی ٹہنیاں جھک گئیں اور آسانی سے کٹ بھی گئیں۔ وہ ذرا حیران نہ ہوئی اور سمجھ گئی یہ سب سنہری چڑیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اونچی ٹہنیوں کا ڈھیر لگ گیا، ٹہنیوں پر پھل بھی تھے۔ ناصرہ نے کچھ پھل خود کھائے اور باقی گھر لے جانے کے لیے رکھ لیے۔ وہ بکریاں چرا رہی تھی کہ اس کا بھائی عامر بھی آ گیا۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے زیادہ لکڑیاں نہیں کاٹیں۔ گدھے پر بہت تھوڑی لکڑیاں رکھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بولی، بھائی تم نے اتنی ہی لکڑیاں کاٹی ہیں؟ ہاں اتنی ہی کاٹی ہیں، کیا کروں میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا یہ بات ہے تو لاؤ مجھے کلاڑا دو۔ عامر ہنس پڑا، بولا ناصرہ یہ مردوں کا کام ہے، تم کیا کرو گی؟ تم تو یہ کلاڑا بھی ٹھیک طرح سے اٹھا نہیں پاؤ گی۔ وہ کیوں نہیں اٹھے گا، لاؤ ادھر دو۔ ناصرہ نے بھائی سے کلاڑا لے لیا اور کہا تم ریوڑ کا خیال رکھو، میں لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہوں۔ کلاڑا لے کر پہاڑی کے اوپر چلی گئی جہاں گھنے پیڑ تھے۔ اس نے ایک پیڑ چنا جس کا تنا ہاتھی کے جسم کی طرح موٹا تھا۔ اس نے کلاڑا مارا ہی تھا کہ پیڑ دوسری طرف جا گرا۔ زور کا دھماکہ ہوا۔ عامر نے یہ دھماکہ سنا تو گھبرا گیا اور چلا کر بولا ناصرہ کیا ہوا؟ ناصرہ بولی کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ موٹے موٹے ڈال کاٹنے لگی، وہ بھی کٹ گئے۔ اس نے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر لیے، تنے کا بھی یہی حال کیا۔ سنہری چڑیا نمودار ہوئی، ناصرہ سے کچھ دور بیٹھ کر گانے لگی۔ گانا گا چکی تو ناصرہ بولی مہربان چڑیا تو بہت اچھی ہے، تو نے میری بڑی مدد کی ہے، لیکن کس طرح اس بڑھیا سے پیچھا چھڑاؤں؟ سنہری چڑیا کیا کہتی، وہ گاتی چہچہاتی پھر سے اڑ گئی۔ ناصرہ لکڑیاں کاٹ کر لوٹ آئی اور بھائی کے پاس آ کر بولی میں نے پیڑ کاٹ دیا ہے، تنے اور شاخوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ عامر ہنسا اور بولا ہوش کے ناخن لو، ہوش کے، اتنی دیر میں تو پیڑ کی چھال بھی نہیں چھل سکتی۔ اچھا تو تم جا کر دیکھ لو کہ میں نے کیا کیا ہے، تم جاؤ تو صحیح۔ نہ میں جاتا ہوں اور نہ مجھے ضرورت ہے، وہی جائے جسے بیوقوف بنانا ہو۔ ناصرہ اس کی باتوں پر ہنسی، خوب ہنسی، کیونکہ عامر اس کے راز سے بے خبر تھا۔ وہ بولی عامر تم نے پاؤں میں مہندی لگا رکھی ہے کیا؟ جتنی دیر تم نے باتیں کی ہیں اتنی دیر میں تو تم وہاں سے ہو کر بھی آ جاتے۔ دیر تک بہن بھائی میں جھگڑا ہوتا رہا، آخر عامر نے ہار مان لی اور پہاڑی کے اوپر چلا گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑی کا سب سے گھنا پیڑ زمین پر ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے۔ اتنا بڑا پیڑ تو کئی دن میں بھی نہیں کٹ سکتا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا، وہ سمجھا اس کی بہن کے پاس جادو کا کلاڑا ہے جس کی مدد سے اس نے پیڑ کو چیر پاڑ کر رکھ دیا۔ وہ بھاگتا بھاگتا بہن کے پاس آیا اور بولا ناصرہ تم نے کس کلاڑے سے پیڑ کاٹا ہے؟ تمہارے کلاڑے سے؟ میں نہیں مان سکتا، پھر میرے پاس کوئی دوسرا کلاڑا بھی نہیں، تب تو میں بالکل ہی نہیں مانتا۔ نہ مانو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ بھائی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولی عامر یہ ایک راز ہے جسے میں نہیں سمجھتی، یہ سب ایک سنہری چڑیا کا کرشمہ ہے۔ کیسی سنہری چڑیا؟ تم اسے نہیں جانتے؟ کہاں ہے وہ چڑیا؟ کیا خبر کہاں ہے؟ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتی ہوں تو وہ آ کر میرا کام آسان کر دیتی ہے۔ پھر ناصرہ نے سارا حال سنایا اور بتایا کہ کس طرح چالاک بڑھیا نے اسے مصیبت میں ڈال رکھا تھا اور ایسے ایسے کام کرنے کو کہتی تھی جو اس کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، لیکن سنہری چڑیا کی مہربانی سے وہ کام فوراً ہو جاتے ہیں۔ عامر نے سوچ سوچ کر کہا ہمیں چاہیے کہ سنہری چڑیا سے کوئی اچھا سا کام لیں۔ سنہری چڑیا کچھ بتاتی ہی نہیں، اسے بولنا آتا ہو تو اس سے پوچھیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے۔ پھر کیا کریں؟ ایک بات ہے، میں جو کام کرتی ہوں وہ جھٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا تو پھر ایک کام کریں، مکان بنائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم چالاک بڑھیا کے گھر میں نہیں رہیں گے، قاسم ابو آ جائیں تو اچھا ہے۔
قاسم ابو اللہ کے بندے کے پاس گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی فکر مند تھے اللہ انہیں تندرستی دے اور وہ گاؤں میں لوٹ آئیں، ان کے آنے سے پہلے ہم مکان بنا لیں گے۔ اور قاسم ابو کے ریوڑ کا کیا بنے گا؟ وہ وہیں ابو کے باڑے میں ہی رہے گا۔ دونوں قاسم ابو مکان، ریوڑ اور چالاک بڑھیا کی باتیں کرتے رہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھر لوٹ آئے۔ چالاک بڑھیا نے چلا کر کہا، لڑکی، تو نے جو آٹا پیسا تھا وہ میں نے گاؤں والوں کو دے دیا ہے اور ان سے ڈھیر سارا اناج لے لیا ہے۔ جتنا اناج تو نے پیسا تھا میں نے اس سے دگنا اناج بٹور لیا ہے۔ چوکھا فائدہ ہوا ہے۔ اب تو رات ہی کو اناج پیس دو، میں آٹا دے کر دگنا اناج لوں گی۔ جب اناج سے کوٹھا بھر جائے گا تو عامر گدھے پر لاد کر منڈی میں لے جائے گا اور بیچ کر اشرفیاں لائے گا، یوں ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ ناصرہ کو چالاک بڑھیا کی یہ باتیں بالکل اچھی نہیں لگیں۔ بڑھیا بڑی لالچی عورت تھی، وہ ان بچوں سے ذرا بھلائی نہ کرتی۔ بولی، بیٹا عامر، کل سے تو لکڑیاں کاٹنے مت جانا، میرے ساتھ گاؤں گاؤں میں چلنا، آٹا دے کر ہم ڈھیر سارا اناج لیں گے اور پھر اناج منڈی میں بیچیں گے۔ جب ڈھیر ساری اشرفیاں ہو جائیں گی تو عالی شان مکان بنائیں گے اور ٹھاٹھ سے اس میں رہیں گے۔ یہ کہہ کر بڑھیا اچھلنے کودنے اور ناچنے لگی۔ اس کے اندر تو جیسے نئی طاقت آ گئی تھی، وہ اس طرح ہاتھ پاؤں کو حرکت دے رہی تھی جیسے ناصرہ کی عمر کی ہو۔ ناچتے کودتے بڑھیا نے گانا شروع کیا، جو منڈی میں بیچیں گے ڈھیروں اناج، سواریں گے ہم سارے پھر اپنے کاج، بنائیں گے گچ گارے اور کاٹ سے، مکان میں رہیں گے بڑے ٹھاٹھ سے، پڑوسن کا دل اس سے للچائے گا، ہمیں دیکھ کر اس کو رشک آئے گا۔ ناصرہ اور عامر چپ چاپ بڑھیا کی حرکتیں دیکھتے رہے، اور جب بڑھیا تھک ہار کر بیٹھ گئی تو دونوں اپنی اپنی کوٹھڑی میں چلے گئے۔ سوتیلی ماں نے انہیں کھانے کو روٹی دی اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کی۔ روٹی کھا کر دونوں بہن بھائی اپنی اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ حجرے تھے جن میں مشکل سے چارپائی بھر جگہ تھی۔ ناصرہ لیٹی ہی تھی کہ دیوار کے سوراخ میں سنہری چڑیا آ بیٹھی۔ ناصرہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بولی، اے پیاری مہربان چڑیا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم باتیں بھی کرو۔ سنہری چڑیا ہنسی اور پھر بولنے لگی، کیا ہوگا میرے بولنے سے؟ اسے بولتا دیکھ کر ناصرہ بہت خوش ہوئی۔ میں بڑھیا سے تنگ آ گئی ہوں، صبر سے کام لو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ کہہ کر سنہری چڑیا اڑ گئی۔ صبح ہوئی، پھر شام ہوئی، رات پڑی، پھر صبح ہوئی، اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اس کے کام تو آسانی سے ہو جاتے، پھر بھی وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتی اور تھک جاتی۔ بچھونے میں جاتے ہی اسے نیند آ جاتی اور وہ صبح بڑھیا کے اٹھانے سے اٹھتی۔ کبھی کبھی تو بڑھیا اس کی نیند برباد کرتی، رات کو خواب میں بید لے کر آتی اور اسے ڈراتی دھمکاتی۔ ناصرہ صبح اٹھ کر بوریوں آٹا پیستی، جسے بڑھیا گدھے پر لاتی اور عامر کو ساتھ لے کر گاؤں گاؤں جا کر بیچتی۔ آٹے کے عوض میں ڈھیر سارا اناج لے کر آتی۔ عورتوں کو پسا پسایا آٹا ملتا تو وہ خوش ہو کر لے لیتے۔ اس ترکیب سے بڑھیا کے کوٹھے اناج سے بھرنے لگے۔ وہ عامر کو اناج دے کر منڈی بھجواتی اور یوں خوب روپیہ کماتی۔ بڑھیا کے پاس اشرفیاں آنے لگیں، وہ ان اشرفیوں کو گھڑے میں رکھتی اور اسے مٹی میں دبا دیتی۔ ناصرہ کو بڑھیا کی یہ حرکت بری لگتی۔ ایک دن وہ کام کرتے کرتے، چلتے پھرتے، بکریاں چراتے چراتے بہت تھک گئی۔ شام کو روٹی کھا کر بچھونے پر لیٹی تو سنہری چڑیا اس کے حجرے کی دیوار کے سوراخ میں آ کر بیٹھ گئی۔ ناصرہ بولی، پیاری چڑیا، اب تو میں بہت تنگ آ گئی ہوں اس بڑھیا سے۔ اب کیا نئی بات کی ہے بڑھیا نے؟ سنہری چڑیا نے پوچھا۔ سنہری چڑیا، چالاک بڑھیا کی ہر بات انوکھی ہے، مجھ سے دن بھر کام لیتی ہے۔ کیا کام لیتی ہے؟ سنہری چڑیا بولی، ہر کام تو میں کر دیتی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی مجھے ذرا آرام نہیں کرنے دیتی، سورج ابھی نکلتا بھی نہیں اور یہ مجھے کام پر لگا دیتی ہے، پھر ادھر ایک کام ختم ہوتا ہے تو دوسرا کام بتا دیتی ہے، اٹھاتی بٹھاتی، بھگاتی دوڑاتی رہتی ہے، اس طرح میں بہت تھک جاتی ہوں۔ اچھا تو پھر اٹھ، چاندنی رات ہے، مٹکا، تگاری، کرنی، بیلچا لے اور پہاڑی پر چلی جا، وہاں جا کر مکان بنا۔ اچھی چڑیا، تم نے پہلے ہی مکان بنانے کو کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب تمہیں میں کل صبح دوں گی، یہ کہہ کر سنہری چڑیا اڑ گئی۔ ناصرہ بچھونے میں سے نکلی، اس نے مٹکا، تگاری، کرنی اور بیلچا لیا اور پہاڑی پر چلی گئی، جہاں سنہری چڑیا ایک چھوٹے پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھی تھی۔
سنہری چڑیا بولی، ادھر نرم زمین ہے، تگاری میں بیلچے سے مٹی ڈال ڈال کر لا۔ اس نے بیلچے کو زمین پر رکھا تو وہ اپنے آپ مٹی سے بھر گیا۔ بیلچہ مٹی ڈالتا گیا، اس میں 4 گنا مٹی آتی گئی۔ جب ناسرا تگاری کو اٹھاتی تو اسے ذرا بوجھ نہ لگتا۔ تھوڑی ہی دیر میں مٹی کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ پھر سنہری چڑیا کے کہنے سے ناسرا نے ایک جگہ بیلچہ مارا تو وہاں سے پانی نکل آیا، مٹی کا گارا بن گیا۔ پھر اس نے اسی طرح بیلچے سے پتھر کی سلیں کاٹیں۔ اس نے بیلچے سے گارا جمایا، ان پر پتھر کی سلیں جمائیں تو حجرے والا مکان تیار ہو گیا۔ ناسرا نے سنہری چڑیا سے پوچھا، اب بتاؤ پیاری چڑیا، تم نے مجھے پہلے مکان بنانے کو کیوں نہ کہا؟ پگلی، کل تمہارے ابو گھر آ رہے ہیں، وہ نئے مکان میں رہیں گے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ بولی، کیا ابو ٹھیک ہو گئے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہو گئے، اب تم جاؤ اور اپنے بھیا کو لے آؤ۔ ابھی جاتی ہوں، یہ کہہ کر ناسرا چلی گئی۔ اگرچہ اس کا مکان بھونڈا سا تھا، اس میں دروازے دریچے نہیں تھے، پھر بھی اسے یہ اچھا لگا۔ اس نے سوچا، اس طرح بہن بھائی کو سر چھپانے کا آسرا تو مل جائے گا۔ بڑھیا کے ساتھ رہ کر تو ان کی جان عذاب میں آ گئی تھی۔ گھر جا کر وہ عامر کے حجرے میں گئی، اسے جگایا اور سارا ماجرا سنایا۔ دونوں بہن بھائی چپ چاپ گھر سے نکل گئے۔ انہیں دور ہی سے پہاڑی پر ایک جگمگاتا ہوا عالی شان محل نظر آیا۔ اس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں، خوبصورت دروازے تھے۔ جب پاس پہنچے تو دیکھا جہاں وہ بھونڈا سا مکان بنا کر گئی تھی، عین اسی جگہ عالی شان محل کھڑا تھا۔ دونوں بہن بھائی محل کے اندر گئے۔ مشعلیں جل رہی تھیں، بڑے بڑے حجرے تھے، دالان تھا، باغیچہ تھا۔ گھومتے گھومتے دونوں بہن بھائی الگ ہو گئے۔ ناسرا ایک حجرے کے سامنے آئی، اس میں دیواروں پر ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ ناسرا اسے دیکھنے لگی تو سامنے سے ایک پری آ گئی۔ ناسرا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ پری اسے حیران دیکھ کر بولی، حیران کیوں ہوتی ہو؟ میں ہی سنہری چڑیا ہوں، جب چاہوں پری بن جاؤں۔ ہاں، کان کھول کر سن لو، سب سے خوبصورت حجرے میں پاؤں نہ دھرنا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ ناسرا نے عامر کو ڈھونڈا اور اسے پری کے آنے کا قصہ سنایا۔ اسے بڑھیا کا حجرہ دکھایا۔ پھر وہ دونوں بڑھیا کو لینے گئے۔ گھر پہنچے تو بڑھیا کھاٹ پر پڑی خراٹے لے رہی تھی۔ ناسرا نے اسے جگایا تو بڑھیا ہڑبڑا کر اٹھی اور بولی، کیوں، کیا ہے؟ کیوں جگایا ہے مجھے؟ ماں، چلو ہمارے ساتھ۔ ناسرا نے کہا، کہاں چلوں تمہارے ساتھ؟ پہاڑی پر ہمارا محل ہے، وہاں چلو۔ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ وہ ناسرا کے کارنامے دیکھ چکی تھی، جانتی تھی کہ ناسرا سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ تو اب ناسرا سے کچھ کچھ ڈرنے بھی لگی تھی۔ بوڑھیا نے اپنی بیٹی اور نواسی کو ساتھ لیا اور ناسرا اور اس کے بھائی کے ساتھ چل پڑی۔ دور ہی تھی کہ اسے محل نظر آیا۔ اس کی آب و تاب دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ جب اندر گئی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بڑا ہی عالی شان محل ہے یہ۔ دیکھ لو نانی اماں، تمہارے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ بیٹی، تو پہلے ہی محل تیار کر لیتی تو میں تجھ سے آٹا کیوں پسواتی، اناج سے کوٹھے کیوں بھرتی، پھر منڈی میں تیرے بھائی کو کیوں بھیجتی۔ اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے نانی اماں۔ نانی اماں محل کو دیکھتے دیکھتے اس حجرے کے پاس گئی جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور جس میں ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ یہ حجرہ سب سے بڑا ہے، اس میں میں رہوں گی۔ ضرور نانی اماں۔ بڑھیا خوشی خوشی حجرے کے اندر گئی۔ جو ہی بیچوں بیچ کھڑی ہو کر حجرے کو دیکھنے لگی، موٹی موٹی سلاخوں والا لوہے کا پنجرا اس کے اوپر آ گرا۔ بڑھیا چلائی، ارے کم بختو، یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا نانی اماں، یہ تمہارے لالچ کی سزا ہے۔ اسی اثنا میں ان کا باپ قاسم آ گیا۔ اس کی صحت پہلے سے بہت اچھی تھی۔ ناسرا اور عامر اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ ناسرا نے نانی اماں اور سنہری چڑیا کی ساری کہانی سنائی۔ قاسم کو بہت افسوس ہوا کہ بڑھیا نے اس کے بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، پھر بھی وہ بولا، جو ہوا سو ہوا، اب میں آ گیا ہوں، بڑھیا کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن پنجرا نہ ہلتا تھا نہ کھلتا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ بڑھیا ہر وقت گڑ گڑاتی اور فریاد کرتی رہی۔ آخر ایک روز سنہری چڑیا نمودار ہوئی اور پنجرے کے سامنے پھدکنے اور چہچہانے لگی۔ آخر اس نے کہا، بڑھیا تو بڑی ظالم ہے۔ بڑھیا دیوانی ہو گئی۔ چڑیا انسانوں کی طرح بولتی تھی۔ سنہری چڑیا نے ڈانٹ کر کہا، بڑھیا تجھے معاف کرتی ہوں، اگر تو نے پھر یہ حرکت کی
تو تمہاری دونوں ٹانگیں ٹیڑھی کر دوں گی۔ اتنے میں پنجرا اوپر چلا گیا۔ بڑھیا باہر نکل آئی۔ سنہری چڑیا نے اسے لات ماری۔ بڑھیا لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ سنہری چڑیا بولی، خبردار، جو کبھی اس محل کی طرف اپنا رخ کیا، میں راستے میں ہی تجھے پکڑ لوں گی اور وہیں تیری درگت بنا دوں گی۔ بڑھیا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگی، بڑی تیزی سے بھاگی، اتنی تیزی سے بھاگی اور غائب ہو گئی، اور پھر کبھی اس نے اپنی شکل نہ دکھائی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔